الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل آباد کے نزدیک اس کا ایک نواحی گاؤں تھا، وہاں پہ دو دوست رہتے تھے، ان میں بڑی دوستی تھی اور وہ میٹرک تک ایک ساتھ پڑھتے رہے۔ 10ویں مکمل کرنے کے بعد ایک دوست شہر آ گیا اپنی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دوست نے اپنے والدین کے ساتھ کھیتی باڑی کا سوچا اور وہ گاؤں میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کی جو گاؤں والا تھا اس کی بھی شادی ہوگی، اور جو شہر والا تھا اس نے کہا کہ اس کو دعوت دی کہ میری شادی ہے اور تم نے جو ہے نا وہ لازماً آنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا۔ باہر کیف وقت مقرر پر اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور کہا کہ مجھے 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، میں چونکہ شادی میں جا رہا ہوں تو میرے دوست کی شادی ہے، میرے 2 سے 3 دن لگ جائیں گے، آپ نے گھر کا اور میرے گھر والی کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے اپنے والد محترم اور اپنے بھائی سے یہ بات کی، ان سے اجازت لی اور وہ وہاں سے روانہ ہو کے شہر آ گیا۔ جب وہ شہر اپنے دوست کے گھر میں پہنچا تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی کسی وجہ سے اس کی شادی جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ انہوں نے ڈیلے کر دی تو اس کے دوست نے کہا کہ تم آئے ہو، تمہاری بڑی مہربانی، تم ایسا کرو یہ کھانا شانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے، ہمارے گھر میں یہ کچھ معاملات بن چکے ہیں، اس کی وجہ سے ابھی ہماری شادی نہیں ہو رہی، میں پھر آپ کو بتا دوں گا، آپ ایسا کہنے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کا وقت ہے تو میں جاؤں گا کیسے اور کروں گا کیسے؟ باہر کیا وہ وہاں سے اس نے اجازت لی اور واپس اپنے گاؤں پلٹ آیا۔ اب آدھی رات کا وقت تھا اور اس نے یہ سوچا کہ میں نے اب دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے گھر والے جو ہے نا وہ پریشان ہوں گے، تو چھوٹی چھوٹی ان کی دیواریں تھیں، چونکہ تو گاؤں میں اکثر ایسا ماحول ہوتا تھا، پہلے جب گاؤں ہوتے تھے تو دیواریں اکثر چھوٹی ہوتی تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے دیوار پھلانگ کے اپنے گھر چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کے جہاں اس کی اہلیہ سوئی ہوئی تھی اس نے ساتھ والی چارپائی پہ لحاف اوڑھ کے وہ بھی سو گیا۔ اب اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد اس کا جو والد تھا اس لڑکے کا، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، آپ کی جو بھابھی ہے وہ سوئی پڑی ہے۔ وہ جب اس کا چھوٹا بھائی جاتا ہے تو اس نے دیکھا، چونکہ اس کا بھائی بھی سویا پڑا تھا ساتھ چارپائی پہ، لحاف اس نے اوڑھا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ ایک دوسرا مرد میری بھابھی کے کمرے میں سویا ہوا ہے تو اس نے جا کے اپنے والد کو بتایا، کہ اس نے کہا کہ ایک آدمی ادھر اور سویا ہوا ہے اور اس نے لحاف اوڑھا ہوا ہے۔ اب ان دونوں کی غیرت جا گئی۔ اس نے کہا یہ تو ہماری غیرت کا سوال ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ تم کلہاڑی لے لو اور میں پستول اٹھا لیتا ہوں، تم نے کلہاڑی سے وار کرنا ہے، اگر وہ تمہاری کلہاڑی کے وار سے بچ گیا تو میں اسے فائر مار دوں گا، میں اسے گولی مار دوں گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ باہر کیا اس نے کلہاڑی لی، کلہاڑی لے جا کر کے اس نے اپنے بھائی پر وار کر دیا، اور اس نے اس قدر شدت سے وار کیا کہ اس کی گردن کٹ گئی۔ جب اس کی گردن کٹی اور گردن نیچے گری تو اس نے دیکھا یہ تو میرا اپنا ہی بھائی ہے۔ جب اس نے دیکھا میرا اپنا ہی بھائی ہے تو وہ چیخ پڑا۔ جب وہ چیخا تو اس کا باپ جو باہر کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ جو بندہ اندر لیٹا ہوا تھا نا یہ بچ گیا ہے۔ اس نے پستول سیدھی کر لی، وہ چیختا ہوا جو ہی تیزی سے باہر نکلا ہے تو اس کے باپ نے فائر کر دیا، اور وہ دونوں بھائی موقع پر مر گئے۔ اگر وہ لڑکا جو تھا وہ لحاف اس کا ہٹا لیتا تو اسے یہ پتہ چل جاتا کہ یہ میرا اپنا ہی بھائی ہے جو گھر میں سویا ہوا ہے، اور وہ دونوں جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی۔ اس کے والدین کے دل پہ کیا گزری، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے اپنے دونوں جوان بیٹوں کی لاشوں کو گھر سے رخصت کیا ہوگا۔ اس کی اہلیہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی آنکھوں میں کتنے خواب سجے ہوں گے اپنے خاوند کو لے کر کے۔ اس بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو یہ سوچتا ہوگا کہ میری حماقت کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بعض رشتے ہوتے ہیں جن میں غلط فہمیوں کا لحاف اوڑھ لیا جاتا ہے، ہم اس لحاف کو ہٹانے کی بجائے ہم ان کا قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہماری خوشیاں بھی قتل ہوتی ہیں اور اس کی خوشیاں بھی قتل ہوتی ہیں۔ ہم اس لحاف کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس لحاف کو ہٹا دیا جائے۔ ہمارے بڑوں کے مابین اگر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اختلافات ہم اپنے بچوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں،
کیونکہ جب ہم ان اختلافات کو اپنے بچوں کے سامنے ذکر کریں گے تو وہ اختلافات پھر ہماری نسلوں میں منتقل ہوں گے، جو پھر نسل در نسل چلیں گے، اور ہمیں بحیثیت زندہ قومیں وہ نہیں ہوتی جو اپنے نئے سال کی آمد پہ آتش بازی کر لی، کبھی بھنگڑے ڈالیے، کبھی کچھ کر لیے۔ زندہ قومیں وہ نہیں ہوتی، زندہ قومیں وہ بھی نہیں ہوتی جو صرف نغمے گا دیتی ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، وہ بھی زندہ قومیں نہیں ہوتی۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ اپنے آپ کو محفوظ ترین سمجھتا ہے، جن کی اخلاقیات کی وجہ سے لوگ مرغوب ہوتے ہیں، جن کے اوصاف ان میں جو پائے جاتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور لوگ ان کے ان اوصاف کی تعریف کرتے ہیں، وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت زندہ قوم، ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ ہمارے رشتوں میں، ہمارے نظریات میں، اور ہماری جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس غلط فہمی کا ہم ازالہ کریں، نہ کہ ہم وہ لحاف ہٹانے کے بجائے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے ہم اس لحاف کو ہٹائیں، ہم اس غلط فہمی کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پرامن اور مستحکم بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔